اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنانس جو ان کا پرائیڈ ہے، پوری دنیا کے مالی معاملات کے ہوتے، امریکن کی حکومت ہے نا، امریکہ کا جو سینٹرل بینک ہے، سینٹرل ریزرو بینک آف امریکہ، اس کے اندر تمام دنیا کے ممالک اسٹیٹ بینکس نے اپنے اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں اور وہ وہاں سے لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی رہتی ہے، اور وہاں پہ جو بھی موو ہوگی وہ پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر امریکہ نے ذرا ایسے گھوری پا کے دیکھا ہواوے کو، او پئی جائے، چائنا کی جو کمپنی جو کہ ایپل کو چیلنج کرنے لگی تھی، اس کو ایسے پوری ڈال کے دیکھا جائے، او پئی جائے ہواوے۔ امریکہ دنیا کے فائنانس کا قلب ہے، مرکز ہے۔ امریکہ مطلب جس طرح پورے جسم کے اندر سے خون گھوم کے آتا ہے اور دل کے اندر آتا ہے، دل اس کو صاف کرتا ہے، صاف کر کے آگے پھر پمپ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے، مطلب 40% دنیا کا لین دین جو ہے وہ تو ڈالر کی ٹرم میں ہوتا ہے نا، 40% کے قریب، اور باقی جو ہے وہ ڈالر سے متاثرہ ہوتا ہے۔ باقی جو کرنسی کا لین دین ہوتا ہے وہ ڈالر کو پیرامیٹر مان کے کیا جاتا ہے سر۔ تو پوری دنیا کا وہ قلب ہے، اس قلب کے اندر پوری دنیا کی اکانومی گھوم کے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر دل کے اندر خرابی ہو جائے تو جسم جو ہے وہ کس طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیسپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ کے اوپر دنیا کے اندر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا گرو ہے، ماسٹر ہے، ٹھیک ہے، اور آئی ٹی انڈسٹری اس کا دوسرا پرائیڈ ہے۔ تیسرا پرائیڈ بھی ہے ایویشن انڈسٹری، بوئنگ، وہ تو اب تھوڑا ایسے ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے اور اس کو ٹیک اوور ایئر بس کر رہی ہے، یا دنیا کے دوسرے ممالک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی بوئنگ سب سے بڑی جو ہے وہ فرم ہے ایویشن کی، جہاز سازی کی، ہوائی جہاز کی بات ہو رہی۔ وہاں پہ گزشتہ دنوں، گزشتہ 6 ماہ کے اندر، اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی، تو بے شمار افراد جو تھے ان کو ان کے اداروں نے نوکریوں سے فارغ کر دی، اور ہمارے بچے جو اس سال گریجویشن کر رہے ہیں اور مالیاتی دور نظام کے اندر یا آئی ٹی کے نظام کے اندر آنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہکے بکے رہ گئے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہیں اگر وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں۔ اس کی وجہ قرار دیا گیا ہے یہ جو بہت ساری جگہوں کے اوپر جو بچے فارغ ہوئے ہیں وہ ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور زیادہ تر چیٹ جی پی ٹی والے نے جن لوگوں کو فارغ کیا ہے ان کی جگہ پہ وہ لوگوں کو، مطلب کمپنیوں نے وہ والی سافٹ ویئر خرید لیا، ان کو فارغ کر دیا، کنٹینٹ رائٹر وغیرہ کو۔ تو جب وہاں پہ یہ کام ہوا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر بھی ہوگا۔ میں نے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اکانومی کے اندر 25 سے 30 سال کے دوران کے بعد کوئی نہ کوئی بحران ایک آتا ہے، انفلیشنری پریشر بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اکانومی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، پھر اس اکانومی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس میں گھومنے والا پیسہ جو ہے وہ ابزارب کر کے نکال کے کسی کام میں لگانے کے لیے ان کی گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی میئرز لینا پڑتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کے درمیان جو 30 ٹریلین ڈالر یا $3 ٹریلین کا اضافی پیسہ امریکن حکومت نے اپنے لوگوں میں بانٹا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر کچھ ہاتھوں میں مرتکز ہو کے ابھی تک معیشت کے اندر گھومتا پھر رہا ہے، اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ تباہی پھیلاتا پھر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 سال کا جو ہے وہ بحران شروع ہونا ہے۔ اس بحران وہ قابو نہیں آ رہا، اور دوسری اور اکانومی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو چکی ہے اس معاشی بحران کے لیے، جس کو کسی نہ کسی طور پہ نپٹنے کے لیے بائیڈن صاحب نے ایک منصوبہ دیا تھا، ایک پیکج دیا تھا، جس کے نتیجے میں پورے امریکہ کے اندر نئے پل، نئی سڑکیں، نئے ڈیم، نئی
بندرگاہیں اور اس طرح کے بڑے نئی ایئرپورٹس، نئے ہوائی اڈے، یہ اس طرح کے کام شروع کرنے تھے تاکہ امریکی معیشت کے اندر جو پیسہ ہے وہ کسی پازیٹیو کام کے اندر لگ جائے، لوگوں کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز دستیاب ہو جائیں۔ جب سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے مواقع دستیاب ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنا سرمایہ پارک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بلڈنگ آج بننا شروع ہوئی ہے تو 3 سے 4 سال میں بنے گی، تو 3 سے 4 سال میں تو اس کا سرمایہ وہاں پہ لگ گیا نا، تو معیشت سے نکل گیا باہر، ٹھیک ہے نا۔ اور یوں اس نے معیشت کے اندر جو تباہی پھیرنی تھی یا اس شخص کے ہاتھ میں ہو کے جو منفی اقدامات کرنے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اس کے باوجود بھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس جو 2 سال کے قریب یہ بحران چلنے کا خدشہ ہے، یہ جو چلے گا، اس سے نپٹنے کے لیے وہاں کے نجی شعبے کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں تاکہ کل کو کمپنی کے اندر کمپنی کو مسائل کا سامنا ہو تو اسے کلوجر کی طرف نہ جانا پڑے، اور اگر وہ کلوجر کی طرف نہیں جانا چاہتی تو وہ یہ کام کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کیا یہ جابز ختم ہو رہی ہیں؟ تو یہ خبر ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا یہ جابز ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ کمپنیاں اسی طرح کے لوگ جو ہیں کم پیسوں کے اوپر دوبارہ کریں گی، یہ جاب دوبارہ مارکیٹ میں ڈالی جائے گی، اور جو بندہ $8,000 مہینے پہ کام کر رہا تھا اس کو $2,500 $3,000 $4,000 کے اوپر رکھ لیا جائے گا۔ یوں کمپنیاں اپنے سیلری بل جو ہیں اس کو کم لے کے آئیں گی، اور آئی ٹی تو ہے ہی مین پاور انٹینسو انڈسٹری، تو اس کے اندر یہ آئے گا۔ اب اس کے فوراً بعد میں نے پاکستان کی طرف جھانکا، اور پاکستان جو ہے اس کو اگلے 3 سال کے اندر، اگر میں غلط فگر نہ بول جاؤں، اگلے 3 سال کے اندر جو ڈالرز واپس کرنے ہیں، 65 ارب ڈالر جو ہیں وہ قرض اور سود کی مد میں واپس کرنے ہیں مختلف مالیاتی اداروں کو، جو کہ ان کی لائبلٹیز میچور ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے لیے کیا پاکستان میں یا اس کے اداروں کے اندر یا اس کے میڈیا کے اوپر کوئی بحث جاری ہے؟ ہم کتنے جسے کہنا چاہیے کہ خود غرض لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں یا جاہل، ہم کتنے بے حس لوگ ہیں کہ ہماری کشتی آہستہ آہستہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ بات آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر، اور نہ میڈیا کے اوپر۔ میڈیا کو عمران احمد خان نیازی کا بخار ہوا ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کو حکومت کی ایسی تیسی کرنے سے فرصت نہیں مل رہی، اور حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی کارروائیاں جو ڈالنی ہیں انہوں نے ان سے فرصت نہیں مل رہی، اور جو ہیں یہ سارے کام جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر کیا کوئی اس ملک کا معیشت کا سوچ رہا ہے؟ جب آپ ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پہ تو آپ کو اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ یہ قوم کو کیا ہو گیا؟ آپ کو اور مجھے کیا ہو گیا؟ اور ایک مایوسی ہے عامت الناس کے اندر ملک کے مستقبل کے حوالے سے، اور حکومت اور حکومت وقت جو ہمیشہ امید پیدا کیا کرتی ہے وہ اس پورے منظر نامے سے ہمیں غیر حاضر نظر آتی ہے۔ اور اگر کہیں امید کی کرن بھی ہے تو وہ لوگوں کو، عوام کو دکھا نہیں پا رہی۔ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔